کیا کہتے ہیں احتجاج کامیاب ہوگا؟ یہ کال عمران خان نے دی ہے اور پورے پاکستان سے سب لوگ تیاری پکڑیں اور دیکھیں یہ صرف جو ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہی نہیں، باقی سارے لوگ جتنے ہیں اس میں شریک ہیں، فیملیز۔ یہ پرامن احتجاج ہے۔ عمران خان صاحب اس میں پورا آپ کو آگے بھی بتا دیں گے۔ پرامن طور پہ ہم نے اپنا یہ احتجاج کرنا ہے، اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ سارے لوگ اور کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرنا۔ ناانصافی نہیں چل سکتی، اس ناانصافی کے خلاف یہ جو 26ویں جو آئینی ترمیم اس کو کہتے ہیں، یہ غیر آئینی ترمیم ہے، اس کے خلاف نکلنا ہے۔ اور جو ناحق قید میں ہمارے گریٹ لیڈر عمران خان، ہماری باقی لیڈرشپ، باقی ہمارے کارکنان، خواتین، جتنے لوگ ناحق قید ہیں، اس ناحق قید کے خلاف، اور جو ہمارا مینڈیٹ ہے جسے قید کیا گیا ہے، جو عوام نے دیا ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کے امیدواروں کو، اس کو قید کیا ہوا ہے ناحق، تو اس مینڈیٹ کی قید کے خلاف ہم نے نکلنا ہے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی رہائی کے لیے نکلنا ہے۔ تو ایجنڈا کلیئر ہے، پوائنٹس کلیئر ہیں، ہمارے سامنے منزل کلیئر ہے، اور انشاءاللہ آپ سب نکلیں گے تو کامیاب ہوگا، ہم نکلیں گے تو عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے، اس لیے ہمیں نکلنا ہے، اور یہ پرامن ہے، اور ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہتے ہیں، پرامن طریقے سے ہمارا احتجاج ہوتا ہے، اور ہمارے احتجاج میں عورتیں، بچے، بزرگ، فیملیز شرکت کرتے ہیں، اس لیے پرامن طور پہ انشاءاللہ زبردست احتجاج سر، ماضی میں جتنے احتجاج کمیٹی کا اعلان نہیں کیا گیا، قیادت اس کو جو احتجاج کو لیڈ کرے گی اس کمیٹی دیکھیں جی، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہو جائے گا اعلان۔ اچھا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اس بار لیڈنگ رول دیا جا سکتا ہے، تو میری نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مجھے جو پتہ چلا وہ یہی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ لوگ اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں وہ لائے عمل طے کریں گے۔ سر، احتجاج سے پہلے چل رہی ہیں ذرائع سے کہ جب سے عمران علیمہ خان ہو گئیں، نہیں جب سے عمران خان نے ایک سیکنڈ میں قیادت، پچھلے سوال کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علیمہ خان ہو گئیں، عمران خان کی باقی بہنیں ہو گئیں، باقی لوگ ہو گئے، ظاہر ہے وہ بہت کنسرن ہیں اور وہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے بھائی کی اس ناحق قید کے خلاف وہ جو ہیں ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور ان کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے، اور اس میں وہ جیل بھی گئی ہیں۔ ان کی اپنی اہلیہ بشرا بی بی، ان کا کیا لینا دینا سیاست سے؟ کچھ بھی نہیں، ان کو 9 مہینے ناحق قید میں رکھا گیا، یہ کہاں سا انصاف ہے؟ اور پھر ابھی بھی ان پہ جو بھی تو وہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا عدالت میں وہاں موجود تھا، میڈیا والوں نے ایسی چلایا خبریں کہ جی وہ آبدیدہ ہو گئیں، کوئی آبدیدہ نہیں ہوئی، انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنا موقف بیان کیا، اور انہوں نے کہا میری بیگ میں بھی سامان، میری گاڑی میں میرا بیگ تیار پڑا ہو، مجھے آپ نے جیل بنا ڈالا، جیل بھیج دیں، میں جیل جانے سے نہیں ڈرتی، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بشرا بی بی پہ انہوں نے کیسز جو بنایا سارے، وہ کیوں؟ اور اللہ کے انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ ہم اور کہتے ہیں جی وہ آ گیا، ہمیں اپنی لڑائی، اپنی ملک کے لیے یہ جد و جہد اپنے ہمارے شہریوں نے خود کرنی ہے، ہمارے کسی باہر سے آ کے اس نے ہمارے لیے نہیں، اپنے حق، ہمارے حق کے لیے کوئی باہر سے آ کے تھوڑی لڑے گا، اپنے حق کے لیے ہم کو خود ہی کرنا ہے، اس لیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے ہم نے اپنے لیے۔ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے، اور ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونے، اپنے بل بوتے پہ، سرخی پاؤڈر اللہ پہ، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، ایک اللہ پہ توکل کرنا ہے، لیکن محنت کرنی ہے۔ عمران خان اپنے جلسوں میں ایک لائن بولتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور پھر کوشش دی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، آپ نیت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ سر، آپ سرخی پاؤڈر کا ذکر کر رہے ہیں، تو سرخی پاؤڈر سے صبح سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قیادت گھبراہٹ کا شکار ہے، عمران خان سے رابطہ کیا جائے گا کہ کال واپس لی جائے۔ سر، ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ اور احتجاج سے پہلے اگر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، میری ابھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی قیادت میں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور لائے عمل بنا رہے ہیں کہ کیا اس کے میکینکس کیا ہوں گے، تو ابھی ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن سب تیار ہیں، پوری قوم تیار ہے۔ تو
تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ عمران خان کی کال ہے, یہ عمران خان کی کال ہے. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی جب بھی احتجاج کی کال دیتی تھی گرفتاریاں ہوتی تھی, اب بھی حکومت جو ہے اسی طرح کا مطلب کہہ رہی ہے کہ گرفتار کر لیں گے اور احتجاج نہیں کرنے دیں گے, تو اس پر پی ٹی آئی کا کوئی پلان بھی اس سے ملٹی پلائی ہوتا ہے چیزیں. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. پرامن احتجاج تو سب کا حق ہوتا ہے. کہاں پہ ٹانگی مارچ کرنے والوں, ایک پرچہ بھی کیا تھا عمران خان نے ان پہ. ڈی چوک آئے تھے یہاں پہ, ڈی چوک آئے تھے, کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. تو کیا عمران خان نے کسی ایک کوئی ایک پرچہ بھی کیا کسی کے خلاف؟ حکومت کریں پروٹیسٹ, جو پرامن احتجاج کریں, لیکن ہمارے سے ان کی کہاں پہ ٹانگتی ہیں ہمارے احتجاج سے. اس لیے یہ پتہ ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر گورنمنٹ کو فرق نہیں پڑتا تو آرام کریں, ریلیکس کریں, کرنے دیں. شہروں پرامن احتجاج ہوتے ہیں, پوری دنیا کے کیپٹلز میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ بوکھلاٹ کا شکار ہے, جو آپ والی بات ہے, کیونکہ یہ بوکھلاٹ کا شکار ہیں اس لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں, لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گیم بہت آگے جا چکی ہے. عوام جو ہے نا, عوام اس وقت وہ کہہ رہے ہیں اناف از اناف, بہت ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے, یہ آخری سوال لے لیجیے گا کہ علی امین کرناپور نے کہا یہ جا رہا ہے کہ سوابی جلسے میں اپنی ذاتی 10 گاڑیاں بیچی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خرچے پورے ہوئے ہیں. اگر یہ دھرنا کچھ دن چل جاتا ہے, 10 دن 15 دن, 1 ہفتہ 2 ہفتے, تو پھر یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ فنڈنگ کا تو مسائل جو ہیں وہ تو ظاہر ہے زبان کا عام ہے, پارٹی کے اندر بھی باہر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ سارے معاملات کس طرح سے مینیج ہوں گے؟ دیکھیں, یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پارٹی جتنے بھی جلسے آرگنائز کرتی ہے, یہ وہ واحد ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1990 ایسے لوگ جو اپنی دوائی افورڈ نہیں کر سکتے وہ عمران خان کے لیے کرتے ہیں. ان کی کینسر ہاسپٹل میں بھی پیسے دیتے ہیں, ان کی کوئی بھی کاز ہو اس کے لیے کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو یہ ایشوز انشاءاللہ ہوتے نہیں ہیں اور آگے بھی نہیں ہوں گے, اس لیے بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ. باقی وہ جو لوگ ہیں نا دوسرے والے, اچھا جلسوں کے لیے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, باقی ہمارا کیا, ہم لائٹیں لگاتے ہیں, اسٹیج لگے, لوگ تو خود بخود آتے ہیں. کوئی ان کو لایا نہیں جاتا, بسیں نہیں کی جاتی کہ بھر کے لوگوں کو لائے, کہ لوگ خود آتے ہیں. تو وہ والا سسٹم نہیں ہے, وہ پرانی باتیں ہیں. اور آج کل اگر آپ پی ڈی ایم کے جلسے دیکھیں تو ادھر ہی ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں, لوگ نہیں آتے, سرکاری ملازموں کو لا رہے ہوتے ہیں, بھر کے لاکھ چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں. یہ کریں ادھر اسلام آباد میں جلسہ, ایک جلسہ ہم کرتے ہیں. اگر ان کو ہے نا ایک جلسہ یہ کریں, ایک جلسہ ہم کرتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کدھر کون ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی لوگوں کے جو فیملی والے ہیں وہ بھی عمران خان کے لیے باہر نکلیں گے, وہ بھی نکلیں گے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے, گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے گھروں میں سے جو آئے ہوئے ہیں اسمبلی میں وہ فارم 47 سے آئے ہیں, فارم 45 سے نہیں آئے. یہ ان کو بھی پتہ ہے, اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. اسی لیے آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ کسی نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی اور یہ جو فارم 47 والے ہیں, انہوں نے کوئی ایسی ایک بات بھی کی ہو جس میں یہ کہا ہو کہ ہمیں پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے؟ یہ خود ہی نہیں بولتے. آج 8 فروری کو کتنے دن گزر گئے ہیں, ابھی تک ان کے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. تھینک یو سر.